میں نے کہا سونا ہے جیلوی مرزیا کوٹھے سجا کے بند کر کے کڑیاں دا کام ہوندا جنے دے کام ہوندا میدان لگنا سمجھے کوئی نہیں آئی ہاں توجہ کرو اندر بیٹھ کے دروازہ بند کر کے اندر تو مجرے کرے نہ بغیرتا تو 11ویں کے نام پہ آستانے سجانے والوں کو کیا سمجھ آئے جو میرے غوث پاک ایک آیت کی تفسیریں کریں تو 40 کر دیں اور کہیں اب کال سے ہم حال کی طرف آتے ہیں تو میں کہتا تو انجی کالا غوث پاک کیا فرما رہے ہیں اب 3 آیتیں سورۃ الحشر آیت نمبر 10 غوث پاک لاتے ہیں پڑھ دوں والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم غوث پاک نے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 لائی اور اس کو مستدل بنایا کیا فرمایا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں توجہ ہے آپ کی فرمایا اہل ایمان کی نشانی تو یہ ہے کہ وہ پہلے والوں کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہیں اچھا اوپر یہ بیان کر کے اخواننا سبقونا بالایمان کیوں فرمایا اس کا مطلب ہے غوث پاک بھی ان کو مسلمان اور ایمان والا سمجھتے تھے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا اور اللہ کی بارگاہ میں مومن دعا کرتا ہے مالک وہ جو پہلے گزر گئے نا صحابہ والے بیت ان کے ہمارے دلوں میں کینہ نہ رکھ نکال کے پھینک دے غوث پاک فرماتے ہیں امیر معاویہ کے متعلق دل صاف رکھ مولا علی کے متعلق بھی دل صاف رکھ ان کے مشاجرات و نزاعات کے متعلق بھی دل صاف رکھ تو اندر گند پائی بیٹھا یہ غوث پاک نے آیت کیوں لکھی بتاؤ اس آیت سے غوث پاک کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ان کو مومن بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں جی اور ان کی مغفرت کی دعاؤں ان کو اچھے لفظوں سے یاد کرنے اور ان کو بھائی بھائی اللہ نے بنا دیا یہ ساری چیزیں اسی آیت کے اندر ہیں اچھا اگلی آیت غوث پاک رضی اللہ عنہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 47 لکھتے ہیں ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين غوث پاک یہ آیت کیوں لائے غوث پاک فرماتے اللہ فرماتا ہے کہ اگر بتقاضے بشریت ان کے دلوں میں کوئی رنجشیں تھی بھی ہم نے نکال کے پھینک دی ان کو بھائی بھائی بنا کے جنت میں تختوں پہ ہم نے سامنے بٹھا دیا یہ قرآن ہے اچھا غوث پاک فرماتے ہیں پھر بھی تیری خواہش ٹھنڈی نہ ہو نا تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 لائے تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون میں نے کہا سونا ہے جیلوی مرزیا کوٹھے سجا کے بند کر کے کڑیاں دا کام ہوندا جنے دے کام ہوندا میدان لگنا سمجھے کوئی نہیں آئی توجہ بھائی توجہ نہیں توجہ کرو توجہ کوئی نہیں شیر گدڑا نہیں للکار دے توجہ کرو ہاں توجہ کرو اندر بیٹھ کے دروازہ بند کر کے اندر تو مجرے کرے نہ بغیرتا کدی بکواس کرنا صحابت ہے کدی غوث پاک کے متعلق بکواس کبھی بہو سلطان کے متعلق بکواس کبھی جناب داتا علی اجویری کے متعلق بکواس خواجہ غریب نواز کے متعلق تو اتنی بیہودہ اس نے لینگویج اختیار کی ہے یہ نطفہ ہی آرام کا ہے تو اندر کوٹھے چ بیٹھ کے ناچ گانا کرنا باہر نکلنا میں کہا غوث پاک نو دین نہیں سمجھ آیا گل سمجھ آئی کوئی نہیں ہے
تو لنڈا ٹنڈا مرزا تو تینوں کی تو دین سمجھ آ گیا. غوث پاک فرماتے ہیں تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسرون ما كانوا يعملون. فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 134 اللہ فرماتا ہے یہ تم سے پہلے امت تھی گزر گئی، یعنی اس امت محمدیہ کے وہ افراد تھے جو تم سے پہلے گزر گئے، جو انہوں نے کیا ان کے ذمے، جو تم نے کرنا تمہارے ذمے. ولا تسألون ما كانوا يعملون، ان کے بارے میں تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. ایڈا تو اوکھا نہ ہو. اللہ اللہ کیا بات حضور، سبحان اللہ سبحان اللہ. اینو 10 غوث پاک نے 3 آیتیں کیوں لکھی؟ ان سے غوث پاک ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہون پنڈ ملو والے پریشان پتے تھے کیونکہ یہ تقریر پہلی بار سن دیتے ہیں. کیا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ یہ ہم پریشان بیٹھے تو جو ہے کوئی نہیں. اچھا اب غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ، اب آگے وہ 4 حدیثیں لاتے ہیں بے اسی ترتیب کے ساتھ. ایک ایک چیز ذمہ دار ہیں، ایک ایک گل غلط ثابت ہوئی سیالوی اپنی گردن لاڑا. پہلی حدیث کیا لے جناب طبرانی شریف کی، اذا ذکر اصحابی فامسکو. فرمایا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب بھی میرے صحابہ اہل بیت کی بات ہے نا تو زبانیں تان دراز نہیں کرنی، کیونکہ اہل سنت کے عقائد کے اندر یہ تشریح موجود ہے الصحابۃ کلہم عدول لا نذکرہم الا بخیر. فرمایا تمام صحابہ اہل خیر و عدالت ہیں. یہ ترجمہ چونکہ اعلیٰ حضرت نے کی ہے اس لیے ترجمہ منوان میں وہی کر رہا ہوں. فرمایا تمام صحابہ اہل خیر و عدالت ہیں، لا نذکرہم الا بخیر، جب بھی ان کا ذکر کیا جائے گا خیر کے ساتھ کیا جائے گا. غوث پاک فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا کہ بکواس نہیں کرنا، چپ. اب اگلی حدیث کیا لائی بخاری کی. فرمایا جانتے ہو صحابی کا سٹیٹس کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا صحابی ایک مد جو اللہ دے رستے خرچ کرے نا تو مقابلے چ غیر صحابی جڑا او اود پہاڑ سونے دا رب دے رستے صدقہ کر دے. فرمایا اود پہاڑ سونے دا تو رستے صدقہ کر دے تو صحابی نہیں، تے تیرا اے اود پہاڑ سونے دا پورا پہاڑ سونے دا رب دے رستے صدقہ کرنا اے تے جناب والا میرے صحابی دے ایک مٹھ جو دے برابر بھی نہیں. یہ حدیث بخاری میں لا کون رہے؟ سرکار غوث پاک. اچھا اس سے اگلی حدیث غوث پاک کیا لاتے ہیں؟ ابن حبان کی بیہقی شریف کے اندر بھی موجود ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا و اصحارا. ہائے 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 ہائے، حسنی حسینی سید ہے میرا پاک غوث پاک. سبحان حسنی حسینی، حسنی حسینی. غوث پاک کا تمام شجرہ آپ پڑھیں نا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ اس دنیا کی دھرتی پہ وہ عجیب ہستی ہے جو صدیقی بھی ہے، فاروقی بھی ہے، عثمانی بھی ہے، علوی بھی ہے، حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے.